فرمایا میدان حشر کے سارے لوگ پیغمبر کے دربار میں ہوں گے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہو، اللہ کے آخری رسول ہو، ختم نبوت کے تاجدار ہو، آپ پہ نبوت کو ختم کیا گیا، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ میرا نبی پھر اپنا سر سجدے میں رکھے گا، اپنا سر جھکا دے گا، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع، فرمایا حبیب اے محمد سر اٹھا، تو جو بولے گا میں رب سنتا چلا جاؤں گا، حبیب جو مانگے گا عطا کرتا چلا جاؤں گا، حبیب سر تو اٹھا، تو جو مانگے گا عطا کروں گا۔ پھر مصطفیٰ عرض کریں گے اللہ ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، یہ تیرے بندے ہیں، میں چاہتا ہوں سب کو جنت میں عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا حبیب تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ اگر تو ان سب کو جنت میں بھیج دے گا میں محمد تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بھائی حشر کے دن اللہ مصطفیٰ کو، اور ہمارے ایک علامہ صاحب نے ایک بات لکھی تھی، فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہے حشر کا دن، کہتا ہوں 50,000 سال اللہ کوئی قلم دعات لے کے بیٹھے گا، رجسٹر کھول کے بائے گا بھی ایک ایک حاضری لاوے تے لاوے حساب دے وے۔ اللہ تو حساب نہیں نہ لینا، حساب لئی تو اللہ فرشتے رکھے نے، اور پھر فرمایا بھی حساب تو اندر روزانہ لکھیندہ پیا ہے، اندر لکھیندہ پیا ہے۔ فرمایا اے رجسٹر قیامت دے دن اندے ہتھے پھڑا دینا ہے بھی پڑھدا رہو۔ فرمایا اے تو چند منٹاں دا کم ہونا ہے، 50,000 سال کا دن اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امت کو مقام مصطفیٰ دکھایا جائے گا۔ درود و سلام آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ہادی کل، محبوب کل، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی سے کچھ اعمال نہیں لیے جائیں گے، کسی سے کچھ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی مگر اللہ عندہ بإذنی، مگر جس کو میرا اللہ شفاعت عطا کرے گا، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، ہر وہ بندگان خدا میں شفاعت کریں گے جن کو میرا اللہ حق کے شفاعت عطا فرمائے گا۔ مگر احباب ذی وقار یاد رکھو، جو یہ ایک بیان دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی کوئی شفاعت نہیں سنی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں جناب چوڑے اور چمار اور ایک مسلمان جیسی سب ایک برابر ہوں گے، مگر یاد رکھو اللہ کے حضور قیامت کے دن بھی مرتبے ہوں گے، قیامت کے دن بھی شانیں ہوں گی۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے لوگوں کے مرتبے اور شانوں کو بیان فرمایا ہے، جس طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، اللہ کی خشیت کی بنیاد پر
اور پھر یاد رکھو قیامت کے دن جب کسی کو سارے نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر کوئی اپنی جان کے لیے مارا مارا پھرے گا، اس دن اللہ جس کو حق شفاعت دے گا اور اللہ جس کے حق میں شفاعت کا جھنڈا عطا فرما دے گا، وہ تیرے اور میرے پیارے لجپال، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، تیرے اور میرے لجپال نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، یاد رکھو چھوٹی چھوٹی شفاعتیں تو اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے۔ حضرت علامہ شیخ محدث دہلوی، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی بڑی اقسام ہیں۔ فرمایا ایک شفاعت وہ ہوگی کہ بندوں کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی، مگر جہنم لکھ دی جائے گی مگر ان کی شفاعت کی جائے گی، اور وہ شفاعت کی برکت سے، سفارش کی برکت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت علامہ شیخ نے فرمایا اس کو کہتے شفاعت کبریٰ، اور شفاعت کبریٰ کا حقدار مدینے کا تاجدار جناب محمد عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار، پھر فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، جن کے گناہ اور نیکیاں جن کی برابر ہوں گی، اور ان کی شفاعت کی جائے گی، شفاعت کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا حضرت شیخ نے فرمایا یہ شفاعت اللہ کسی کے لیے بھی اتار دے گا، یہ شفاعت اللہ کسی کے حق میں بھی پہنچا دے گا۔ اور فرمایا پھر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ فرمائے گا وہ انتظار میں ہوں گے، ان کا حساب کتاب جلدی نہیں ہو رہا ہوگا، وہ دن ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، 1.25 میل کی بلندی پر سورج کھڑا ہوگا، ہر کسی کا پسینہ اس کے اعمال کے ساتھ ہوگا، کسی کے پاؤں ڈوبیں گے، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی چھاتی تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، کوئی پسینے میں غرق ہوگا۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، جیسے اعمال لے کے جاؤ گے ویسا حساب ہوگا، وہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، میرا نبی شفاعت کرے گا، مالک بے نیاز ان کے حساب میں جلدی فرما دے، اللہ ان کا حساب جلدی فرمائے گا۔ اب یہ کہے کوئی کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے اور کہتے دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آگے قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے کہ جب رب کہتا ہے الا عندہ بِإِذْنِهِ، اللہ جس کو چاہے گا حق کے شفاعت عطا فرمائے گا، اللہ جس کو چاہے گا حق کے شفاعت عطا کرے گا۔ کسی کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بددین ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، چاہے رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان تھا، میرا محمد اس کی شفاعت کرے گا۔ محدثین نے لکھ دیا، بخاری شریف کے اندر ہے، میرے پیغمبر حضرت انس پاک
میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن ہو، میں یہ چاہتا ہوں آقا میری شفاعت آپ فرما دیں، میری سفارش آپ کیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انس مجھ محمد کا وعدہ میں تیری سفارش کروں گا۔ اگر نبی سفارش کر نہیں سکتا پھر اپنے صحابی سے جھوٹا وعدہ کیوں کیا؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن آپ کی سفارش کروانی ہو کہاں ملیں گے، اب کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا، مجھے تلاش کرنا ہو میدان محشر کی گرمی میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا۔ آقا کیا کرو گے؟ فرمایا میں اپنی گناہگار امت کی سفارش کروں گا۔ آقا وہاں نہ ملے، پھر میرے نبی نے فرمایا میں نظام عدل پہ کھڑا ہوں گا، جہاں پر اعمال تول رہے ہوں گے، جہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جہاں ایک رائی دانے کے برابر نیکی بھی تلے گی، ایک رائی دانے کے برابر گناہ بھی تلے گا، چھوٹے سی چھوٹی نیکی بھی تلے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تلے گا۔ آقا کیا کریں گے؟ فرمایا میرے امتی کے جب اعمال تھوڑے ہوں گے میں محمد ان کو پورا کر دوں گا۔ آقا پھر کہاں ملیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا پھر میں جامع کوثر پہ کھڑا ہو جاؤں گا، حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے اللہ کے حضور سفارش کروں گا، اللہ کے حضور سفارش کروں گا۔ اور پھر حضرت انس پاک کو میرے نبی نے فرمایا اے میرے انس، اے میرے پیارے صحابی، یاد رکھ اللہ نے میری شفاعت کو میری امت کے گناہگاروں کے لیے ثابت کر دیا ہے، نیکوکاروں کے لیے نہیں۔ نیکوکار تو پھر نیکوکار ہے نا، کچھ کو اپنے اعمال پہ گھمنڈ ہے آج بھی، کچھ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں حج کر کے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں ہم اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بھی؟ آقا آپ بھی؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارے اور میرے اندر فرق یہ ہے، جاؤں گا میں بھی اللہ کے فضل سے، مگر تمہیں فضل ملے گا، گناہ مٹا کے جنت میں داخل ہوگا، اللہ کی رحمت مجھ محمد کو ڈھانپ لے گی۔ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جاؤں گا مگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ نیک تو پھر نیک ہیں، یاد رکھو عمل کے بدلے جنت نہیں ملے گی، عمل تو اس لیے ہے کہ تو رب کو راضی کر لے، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا تیرے عمل بھی قبول ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عوف بن مالک راوی ہیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا، مشکات المصابی میں لکھا، ریاض الصالحین میں بھی لکھا، اس حدیث کو جملہ محدثین نے لکھا۔ پریشانی یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر نبی کا علم بھی ثابت ہے، نبی کی شفاعت بھی ثابت ہے، یہ حدیثیں کبھی وہ لوگ آپ کو نہیں سنائیں گے، کہیں گے نہیں یہ کہیں اور سے، جب بخاری سے نکال کے دیں گے کہیں گے اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ جب نبی کی عظمت کی بات آئے، جب نبی کی رفعت کی بات آئے، نبی کے مقام محمود کی بات آئے، نبی کی شفاعت کبریٰ کی بات آئے، جب نبی کی عزت و توقیر کی بات آئے، ہر وہ حدیث جو اس کے عقیدے کو ٹھیک نہ لگے وہ ضعیف ہے، ہر وہ حدیث چاہے وہ ٹھیک نہ بھی ہو اگر اس کے عقیدے کو سوٹ کرتی ہے وہ کہتا نہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہم اہل سنت کی مجبوری یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں کلمہ بھی ملا ہے تو محمد کے تصدق میں ملا ہے۔
ہماری مجبوری یہ ہے، ہم جانتے ہیں اگر اللہ ہمیں رزق دیتا ہے مصطفیٰ کے تصدق میں دیتا ہے، اس لیے ہم یہ گن گاتے ہیں۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے بعد، اللہ کے عرش کے نیچے، زمین کے اوپر، کائنات میں اللہ نے محمد سے افضل کسی کو بنایا ہی نہیں۔ مجبوری میری یہ ہے، میرا عقیدہ میں نے یہ رکھا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ روح زمین پر مصطفیٰ کو دیا، اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں محمد عربی کو عطا فرمائے گا۔ حشر کے میدان میں سب برابر نہیں ہوں گے، یہ کہنا کہ سارے برابر ہوں گے، نہیں ہوں گے، فرق ہوگا۔ کافر اور مشرک نیچے، بے ایمان بددین پھر اوپر، اس سے اوپر اہل ایمان، وہ جو گناہگار ہیں، پھر وہ جو نیکوکار ہیں، پھر نیکوکاروں میں صالحین، پھر غوث، پھر کتب، پھر ابدال، پھر تبع تابعین، پھر صحابہ میں خلفائے راشدین، اور پھر رسول، اور رسولوں میں پھر نبی، اور نبیوں میں پھر محمد عربی۔ یہ عقیدہ کسی اور کو سنا کہ سب برابر ہیں، سنی عقیدہ لکھ، میں نے چند جملوں میں عقیدہ تجھے دیا ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، پوری روح زمین، پوری کائنات میں اللہ کے بعد محمد سے افضل پیغمبر کوئی نہیں، اور قیامت تک محمد کے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے پاس فرشتہ آیا، فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کس چیز کا؟ آقا تیرا رب کہتا ہے چاہے تو تیری آدھی امت کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا، چاہے تو حق شفاعت لے لے، سفارش کا حق لے لے۔ میرے نبی نے فرمایا، فرشتے رب کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دے، میری عرض پہنچا دے کہ تیرا محبوب، تیرا کریم نبی عرض کرتا ہے، مالک بے نیاز مجھے حق شفاعت عطا کر دے۔ پھر صحابی بھی تو صحابی تھے نا، وہ آج کل کے خشک عقیدے کے مولوی تھوڑا تھے، وہ تر عقیدوں کے جاندار لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے۔ صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ، وہ ٹھیک نہیں تھا؟ آدھی امت بلا حساب کتاب جنت میں چلی جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا، آدھی چلی جاتی، باقی جو گناہگار امت ہوتی وہ کدھر جاتی؟ مجھے ان کا خیال ہے، حق شفاعت میں نے اس لیے رب سے لیا ہے کہ قیامت کے دن میں کبیرہ گناہگاروں کی شفاعت کروں گا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا، شرط یہ ہے ایمان لے کے چلے جانا۔ شرط کیا ہے؟ بولو، شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی توحید کے بعد ایمان نام ہے محمد عربی کی محبت کا۔ یہ بات یاد رکھو۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے، میں صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے نیچے جتنے گناہ ہوں گے میں اللہ معاف کر دوں گا۔ ہم مشرک بن کے نہ مرنا، ایمان ہونا چاہیے۔ جب موت آئے تیرا عقیدہ ہو اللہ ایک ہے، رسول حق ہے، کتابیں حق ہیں،
محمد آخری نبی ہے، قرآن حق ہے، یہ عقیدہ رکھ کے مر جانا۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان ہو صحیح، عمل تھوڑے بھی ہوئے، میں محمد اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو یہ کہے نبی شفاعت کر کوئی نہیں سکتا، اچھا نبی نہیں کر سکتا، یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ لو جی مسجد میں اتنے پیسے دے دیں، جو مسجد میں اتنے پیسے دے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ میں نے کہا مسجد میں اینٹ لگائے جنت میں گھر بن جائے، جس محمد کے تصدق میں مسجدیں آئی وہ محمد شفاعت ہی نہیں کرے گا۔ جی قرآن کے حافظ بنا دو، میں نے کہا کیا ملے گا؟ کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ میں نے کہا اس قرآن کو پڑھنے والا خود جنت میں جائے، اپنے خاندان کو لے جائے، جو قرآن آیا ہی محمد کے صدقے ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ دل کی تختی پہ یہ عقیدہ لکھ سنی، ہر اللہ تللے کی بات نہ سنا کر۔ یہ قرآن کا حافظ اپنے خاندان کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ ارے قرآن آیا کس کے تصدق میں ہے؟ ہم تک قرآن پہنچایا کس نے ہے؟ اگر جی رسول پاک نے، میں نے کہ جو کتاب مصطفیٰ لے کر آئے وہ شفاعت کرتی ہے، تو کہتا مصطفیٰ نہیں کرتی، مصطفیٰ شفاعت نہیں کرتے۔ اگر مصطفیٰ نہیں کرتے تو قرآن کیسے کرتا ہے؟ اگر جی نبی پاک نے فرمایا ہے، جی نبی پاک نے فرمایا ہے جو قرآن پڑھے گا اس کی حفاظت کرے گا، قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا نبی کی یہ بات مانتا ہے، جو میرے نبی نے کہا میں محمد بھی شفاعت کروں گا، پھر یہ بھی مان جا، یہ بھی مان جا۔ احباب ذی وقار ملت کے نوجوانوں، عقیدہ کیا ہے ہمارا اہل سنت کا؟ ہمیں سنے بغیر ہمیں مشرک بنایا گیا ہے، کہہ دیا یہ جی مشرک ہے، یہ جی بدعتی ہیں۔ پوچھا ہی نہیں کہ جس کو مشرک یا بدعتی کہا ہے شاید کہ وہ ایماندار ہو سکتا ہے نا وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ ہو ہی مسلمان۔ میں نے کہا مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اگر جی اللہ کو ایک مانے، مگر جی اور کہ اللہ کی کتابوں کو حق جانے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، پہلے نبیوں پر ایمان رکھے، رسول اعظم کو آخری نبی مانے۔ میں کہا مومن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جی اتنا ہی کافی ہے؟ میں نے کہا ہم تو یہاں تک کہتا ہے، ہم تو یہ چیخ کر کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم تو یہ چیخ کر کہتے ہیں کہ سارے نبی برحق ہیں۔ کہتا نہیں تم یہ کہتے ہو نبی شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا یہ وہ کیسے کرے گا؟ یہ پوچھا ہے تو نے ہم سے؟ پوچھا ہے؟ کہتا بس تمہارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا عقیدہ تو ہے مگر کیسا؟ کہ جی کیسا؟ میں نے کہا تو کیا کہتا ہے، کیا کوئی شفاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کسی کو اجازت دے گا یا نہیں؟ کہتے جی وہ تو اللہ اگر چاہے تو اجازت دے دے، اگر اللہ چاہے تو جس کو مرضی دے دے۔ میں نے کہا جس کو مرضی دے دے، اگر جس کو اللہ حبیب کہے کیا اس کو نہیں دے گا؟ میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے مصطفیٰ شفاعت کریں گے، اور حشر کا دن ہوگا۔ پھر کبھی لمبی حدیث کو سناؤں گا، آخری ٹکڑا ہے
جب سارا میدان حشر کے سارے لوگ پیغمبر کے دربار میں ہوں گے، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہو، اللہ کے آخری رسول ہو، ختم نبوت کے تاجدار ہو، آپ پہ نبوت کو ختم کیا گیا، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ میرا نبی پھر اپنا سر سجدے میں رکھے گا، اپنا سر جھکا دے گا، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع، فرمایا حبیب اے محمد سر اٹھا، تو جو بولے گا میں رب سنتا چلا جاؤں گا، حبیب جو مانگے گا عطا کرتا چلا جاؤں گا، حبیب سر تو اٹھا تو جو مانگے گا عطا کروں گا۔ پھر مصطفیٰ عرض کریں گے اللہ ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، یہ تیرے بندے ہیں، میں چاہتا ہوں سب کو جنت میں عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا حبیب تو راضی ہو جائے گا؟ اللہ اگر تو ان سب کو جنت میں بھیج دے گا، میں محمد تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بھائی حشر کے دن اللہ مصطفیٰ کو، اور ہمارے ایک علامہ صاحب نے ایک بات لکھی تھی، فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہے حشر کا دن۔ کہتا ہوں 50,000 سال اللہ کوئی قلم دوات لے کے بیٹھے گا، رجسٹر کھول کے بائے گا بھی ایک ایک حاضری لاوے تے لاوے حساب دے وے۔ اللہ تو حساب نہیں نہ لینا، حساب لئی تو اللہ فرشتے رکھے نے۔ اور پھر فرمایا بھی حساب تو اندر روزانہ لکھیندہ پیا ہے، اندر لکھیندہ پیا ہے۔ فرمایا اے رجسٹر قیامت دے دن اندے ہتھے پھڑا دینا ہے بھی پڑھدا رہو۔ فرمایا اے تو چند منٹاں دا کم ہونا ہے، 50,000 سال کا دن اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امت کو محبوب مقام مصطفیٰ دکھایا جائے گا۔ کا اصل میں یہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس دن صرف جو مقام محمود ہے مصطفیٰ کا، اللہ نے قیامت کے دن وہ مقام اللہ دکھائے گا کہ کائنات کے لوگوں جس کے بارے میں کہتے تھے یہ کچھ نہیں، آج دیکھ لو میری قدرت کی کرسی کے بعد اگر کسی کی کرسی ہے وہ ذات محمد کی کرسی ہے۔ اللہ کے عرش کے بعد اگر کسی کا مقام ہے مقام مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اسی کو لے کر ہم نگر نگر گلی گلی اہل سنت کے لوگ یہ ڈنکا آپ کو آپ کی نسلوں کو دے رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑ دینا، رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ اور میں ہر جمعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر رہے ہیں نا سارے، ایک دے ہتھوں 13 جلیل، 13 دے ہتھوں ایک جلیل، سارے رب بڑا بے نیاز ہے نا، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ہم سمجھتے بھی شاید دیر لگے، وہ ایک مثال پنجابی بنائی ہے کہ دیر اندھیر نہیں دیر ہے، لیکن اللہ کی حکمت تو تدبیر بڑی اعلیٰ۔ جن لوگوں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم وقت کے کرسی پر بیٹھے شاید صدیوں بیٹھے رہیں گے، مگر رب بڑا بے نیاز ہے، اس نے قابض کو بھی ذلیل کیا، مقبوض کو بھی ذلیل کیا، دونوں کے ایک دوسرے سے۔ کیوں کیا؟ کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، دونوں نے نبی پاک کی ناموس سے بے وفائی کی نا کی، تو اس لیے سبق سیکھو۔ ہمیں ان سیاسی لچھیڑوں سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جس نے جب جب میرے نبی کے دین سے ٹکر لی، صدیاں بیت گئی، وہ مر گئے، کھپ گئے، میرے مصطفیٰ کا دین آج بھی زندہ ہے۔ اور جس نے ختم نبوت سے غداری کی، وہ سارے مر کے قبروں میں چلے گئے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ میرا نبی آج بھی ختم نبوت کا تاجدار ہے،
اور انشاءاللہ صبح قیامت تک میرا نبی ختم نبوت کا تاجدار ہی رہے گا۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری، ہم کام کریں اس پر، ختم نبوت کے موضوع پر کام کریں۔ آپ کو میں نہیں پتا کہ آپ کے نوجوان بچوں کو کس طرح دین سے دور اور عقیدہ ختم نبوت سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، آپ کے اسکولوں میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، صحافت کے نام پر، اور اب اس سے زیادہ چیزیں جو آ گئی ہیں وہ ٹویٹر کے نام پر اور نہ جانے کتنی کتنی قسمیں، ایپ کے نام پر، اسکیموں کے نام پر آپ کے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے بڑا وار بیرون ملک کے ویزوں کے نام پر، نوکریوں کے نام پر، روشن مستقبل کے نام پر، اچھے مستقبل کے نام پر، آپ کی بیٹیوں اور بچیوں کو یورپ اور مغرب کے ویزوں کے نام پر، اچھی تعلیم کے نام پر پاکستان سے لے جایا جاتا ہے، اور وہاں ختم نبوت کے ڈاکو پھر ان سے اپنی اولادیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ خوفناک چیزیں آ رہی ہیں، ایک منصوبہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر اس پہ آپ نہیں جاگو گے، میں نہیں اٹھوں گا، ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں کہ مالک کے ہاں غلاموں کی اور کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہوا کرتی، مگر ہم سے یہ پوچھا ضرور جائے گا، مجھ سے، آپ سے، ہر بندے سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب تیرے دور میں ناموس رسالت اور مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوا، تو نے اپنا کتنا کام کیا؟ کسی کی جانب انگلی کرنے سے بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ بالو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، اپنا کام کرو۔ ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں، دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، بلکہ جو کام کرتے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی اپنے حصے کا کام کرو۔ کس نے کرنا ہے؟ باہر سے کوئی آئے گا؟ ہم نے کرنا ہے۔ جب ہم نے کہا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، جب ہم نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ مر مٹیں گے، قربان ہو جائیں گے، ہم تیرے عزت کا سمجھوتا نہیں کریں گے، پھر کام کرو۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ ہم کام کریں اس موضوع پر۔ کیا پاکستان آج جس نہج پر آیا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں اچانک آیا ہے؟ بڑے سال لگائے ہیں اس وطن کے دشمن نے اس ملک کو یہاں پہنچانے میں۔ آج کا پاکستان کا نوجوان جو ذہن لے کے پھر رہا ہے، میں نے یہ 1 مہینہ پہلے بھی بات کی تھی، رمضان سے پہلے، ہر پڑھا لکھا نوجوان کہتا ہے میں نے پاکستان میں نہیں رہنا۔ وہ پیسے اٹھا کے پھر رہا ہے میں باہر چلا جاؤں گا۔ اگر یہی کام چلتا رہا تو اس وطن میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نوجوان جب تیزی سے یہاں سے نکل رہا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، مکینیکل، سائنسدان، علماء، مفکر، مدرس، دانشور، یہ لوگ نکل رہے ہیں آپ کے ملک سے، یہاں تک لایا، نوجوانوں کا ذہن بنا دیا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، اگر روشن مستقبل چاہیے پاکستان چھوڑ دو۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بنایا، یہ اچانک نہیں پیدا ہوا ماحول۔ ایک عام رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 مہینوں کے لگ بھگ پاکستان سے 7 لاکھ سے زائد لوگ بیرون ملک کاروبار کے لیے گئے، کام کے لیے، کوئی مزدوری کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور وہ نوجوان جو یورپ اور مغرب میں رہے گا، وہاں پہ اس کی نشر و نما ہوگی، اور وہیں پہ پھر اس کی اولادیں جوان ہوں گی، تو وہ کیا خیال ہے وہ دین کے بڑا قریب ہوگا؟ سوچو وہ کتنی لمبی پلان کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ، وہ کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم آپس میں دستوں گریبان ہیں دین کے نام پر۔ اس لیے حضرات، رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہریداری کرو، حضور کے دین کے لیے اٹھو۔ ہر دن پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ اٹھتا ہے، کبھی نبی پاک کی عزت کے خلاف،
کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی ازواج مطہرات کے خلاف، کبھی اولیاء کاملین کے خلاف۔ یاد رکھو واحد اہل سنت کے لوگ ہیں جو اس میدان میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور خون کے آخری قطرے تک ہم بات کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے۔ ہم عزت رسول، عزت صحابہ، عزت اہل بیت، عزت اولیاء کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کیوں؟ ہم اس مصطفیٰ کے دین کے صدقے میں کھاتے ہیں، اور اسی مصطفیٰ کے دین کے لیے جانیں بھی دیں گے۔